ایک پڑھنا ہے، ایک قائم کرنا ہے۔ قرات صلاۃ، قیام صلاۃ میں بڑا فرق ہے۔ نماز پڑھنے کا معنی نہ وقت کا پتہ، نہ آداب کا پتہ، نہ مستحبات کا پتہ، نہ سنن کا پتہ، نہ طریقوں کا پتہ، بس پڑھتے ہی پڑھتے چلے جاؤ۔ اور نماز کے قیام کا معنی تمام آداب کو محلوظ خاطر رکھو گے، تمام سنن و مستحبات کو اور فرائض کو اور شریعت کی طہارت کو سامنے رکھ کر نماز پڑھو گے، اسے نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن نے نماز کے قیام کی بات کی ہے۔ اب توجہ رکھنا، نماز کے قیام میں سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ بندہ نماز شروع کرے تو کیسے کرے؟ ہمیں قرآن کریم سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 31 بتاتی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نماز پڑھنے لگو خوبصورت لباس پہن لو، اچھا لباس پہن لو، پیارا لباس پہن لو۔ جب آپ یہ پیارا لباس پہنو گے آپ کی نماز کی شان بڑھ جائے گی۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم پیارا لباس پہنتے ہیں، پیارے لباس سے کیا مراد؟ ایک ستر عورت ہے، ہم اپنے سطر کو چھپاتے ہیں، یہ وہ مراد ہے؟ فرمایا جی نہیں۔ امام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ اپنے فتاوی الکبریٰ میں لکھتے ہیں یوں نہیں ہے، امر بقدر زائد علی ستر عورت، اللہ نے ستر عورت کے علاوہ باقی زائد کپڑوں کی بات کی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کا سر ڈھانکو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ کا سر ڈھانکا ہوا ہو۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ہم جو سر ڈھانکیں گے یہ طریقہ کس کا ہے؟ معجم الصحابہ اٹھائیے، امام ابن قانع رحمہ اللہ حضرت فلتان ابن عاصم الجمحی رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأیتہم فی اقلصۃ والبرانس، میں نے صحابہ کرام اور حضور کے مجمع میں آ کر اس بات کا مشاہدہ کیا کہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ چادریں یعنی لباس پہن کے اور سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے۔ پتہ چلا سر ننگے نماز پڑھنا یہ طریقہ نبوی نہیں ہے، سر ننگے عبادت کرنا یہ طریقہ قرآنی نہیں ہے، سر ننگے نماز پڑھنا یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سر کو ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ اچھا میرے دوستو، سر کو ڈھانپنا یہ طریقہ تو ہو گیا، کوئی اور اس پر دلیل میں وہ بات پیش کرتا ہوں جو آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں